إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو فطرت ہم انسانوں کو عطا کی ہے، اس فطرت اور دین میں رب العالمین نے اختیار بھی دیا ہے اور آزمائش بھی رکھی ہے۔ خاص طور پر وہ چیزیں، وہ معاملات جو انسان کے مرغوب ہیں، جو اس کی فطرت میں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی فطرت میں ان کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسانی فطرت کے اندر ان چیزوں کی محبت کو رکھ دیا گیا ہے، خوبصورتی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ مرغوب چیزیں ہیں، ان کی محبت انسان کے دل میں ہے، جن کا تعلق زیادہ تر دنیاوی چیزوں کے ساتھ، جس میں مردوں کے لیے عورتیں، اور اس کے حوالے سے شریعت کی ترغیب ہے کہ حلال نکاح کے ذریعے سے انسان اپنی اس رغبت کو پورا کرے۔ اولاد میں بیٹے اور بڑے بڑے خزانے سونے اور چاندی کے، یہ انسان کی فطرت میں محبت ان چیزوں کی اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ ہماری فطرت کا خالق رب العالمین ہے، اور اس فطرت کو جب انسان اپنی خواہشات میں تبدیل کرتا ہے، فطرت اور ہے، خواہشات اور ہیں، جب فطرت کو خواہشات کے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے تو یہ فطرت انسان کو تباہی کے کنارے پر لے جاتی ہے، اور جب اسی فطرت کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلاتا ہے تو یہی محبوب چیزیں انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ کے سامنے جس ایک فطرتی محبوب چیز کو رکھنا ہے، جو خواہش اور حکم الہی کے بیچ کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں اور کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی خواہش کا غلبہ، کبھی حکم الہی کے مطابق چلنے کی کوشش۔ اس بیچ جو جنگ چلتی ہے، اس جنگ کو رب العالمین نے ابتلا اور آزمائش سے تعبیر کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا یہ جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کس طریقے سے فتنہ اور آزمائش بنتی ہے کہ انسان کبھی اپنی فطرت کو لے جاتا ہے خواہشات کے دامن میں،
اور خواہشات کے ذریعے سے پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جس سے اس کی فطرت آلودہ ہو جاتی ہے، اور کبھی اسی چیز کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو زندگی میں رب العالمین نے ہماری فطرت میں جس پر میں سمجھانا چاہوں گا آج آپ کو، وہ ہے مال۔ یہ مال نہ مطلقاً مذموم ہے اور نہ مطلقاً ممدوح ہے، نہ اس کی تعریف ہے اور نہ اس کی مذمت ہے۔ یہ آپ کے حاصل کرنے کا اور خرچ کرنے کا انداز طے کرے گا کہ آپ کے لیے قابل تعریف ٹھہرا یا قابل مذمت ٹھہرا۔ ورنہ اصل میں اللہ نے ہماری فطرت میں اس کی محبت بڑی رکھی ہے، ہم ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اس مال کو حاصل کرنے کی خاطر۔ حلال اور حرام کی تمیز بھی انسانیت بھول جاتی ہے، اپنے رشتے ناطے تک ختم ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک معاملہ چلا جاتا ہے، اپنے رب کی ناراضگی تک انسان مول لیتا ہے۔ بلکہ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا دین بیچتے ہیں دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، دین برائے فروخت، شرک کی تعلیم۔ یہ ساری چیزیں جس چیز کے گرد گھوم رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے مال حاصل ہو جائے، اس میں اللہ کے احکامات پامال ہوتے ہیں ہو جائیں، اس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ہو جائے، اس میں کوئی اپنا چھوٹ جائے، کوئی رشتہ ختم ہو جائے ہو جائے، کسی کی ناراضگی مول لینی پڑے کوئی مسئلہ نہیں، انسان کی اپنی عزت داؤں پہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان جب اس میدان میں اس طریقے سے اترتا ہے مال کے میدان میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محبوب تو تھی، مرغوب تو تھی، لیکن انسان نے اس کو غلط راستے پر چل کر اپنی اس محبوب چیز کو خواہشات میں تبدیل کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ شریعت نے، دین نے، باوجود اس کے کہ ہمارا یہ محبوب ہے، مال بڑی پسندیدہ چیز ہے ہماری، ہم لگتے ہیں پیچھے کمانے کے لیے، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنی صحت کو داؤں پہ لگاتے ہیں، اپنے رشتے ناتوں کو قربان کرتے ہیں کہ انسان کو مال حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے قیام کہا ہے، تمہاری زندگی کا گزران، تمہاری صحیح زندگی بھی اسی مال کے ذریعے سے گزرے گی۔ انسان کے پاس اگر یہ مال ہو تو انسان اس کے ذریعے سے اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، سوال نہیں کرتا۔ یہ مال ہو، اس مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے اپنے رب کے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اسی مال کو بناتا ہے، جس کو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مال رب العالمین نے زینت بھی بنایا، بڑی خوبصورتی ہے اس کے ذریعے سے انسان۔ امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مروی قول ہے تفاسیر کے اندر، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، سورہ ہود کے اندر جہاں قوم عاد کا تذکرہ فرماتے ہیں یہ مال وہ ہے قد یشرف الوضیع بالمال۔ کبھی کبھی گھٹیا اور کمینے قسم کے لوگ بھی اگر ان کے پاس مال ہو تو باعزت شمار کیے جاتے ہیں معاشرے میں، اور اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو تو اپنے ارد گرد اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ بڑے بڑے نامور لوگ، میراثی قسم کے لوگ، ڈاکو اور لٹیرے قسم کے لوگ مال اور عہدوں کے منصب کے ذریعے سے ہمارے اوپر اس طریقے سے مسلط ہیں کہ ہم میں سے جو چاپلوس طبقہ ہے ان کی آگے پیچھے گھوم کے مدح سرائی کرتا ہے، ان کی منہ پہ عزت کرتا ہے چاہے پیٹھ پیچھے گالیاں دے، مال ہے اس کی جیب میں۔ مال کی خاطر لوگ اٹھ کر بھی ملتے ہیں، مال کی عیادت بھی کی جاتی ہے، مال کے جنازوں میں بھی شرکت ہوتی ہے۔ مال سے مراد جس کے پاس مال ہے، صاحب مال۔ تو یہ ایسی چیز ہے یہ مال کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے بڑے معاملات سدھار بھی سکتا ہے، قوام ہے۔ بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مال کو خیر بھی کہا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر وصیت کرنا فرض ہے اگر تم میں سے کوئی ان ترک خیرا، اگر اس نے خیر چھوڑی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ نے فرمایا خیر سے کچھ بھی خرچ کرو۔ خیر مال خیر کب بنتا ہے؟ سوال پہلا یہ ہے کہ مال خیر ہے، اللہ نے مال کو خیر کہا ہے، یہ خیر کب بنتا ہے؟ سب سے پہلی چیز خیر کے لیے ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے اور حلال ہو، کیونکہ حرام مال کو، حرام چیز کو قرآن مجید رب العالمین خیر نہیں کہہ سکتا، بندے کے لیے وہ خیر ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو شر ہی شر ہے۔ جو مال حرام طریقے سے آیا وہ حرام جگہ پر جا رہا وہ شر ہے، خیر نہیں ہے۔
تو شریعت کا مقصد ہے کہ اس مال کو انسان کمائے، ایسا نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پھیلائے، ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھکاری بنائے. شریعت کا مقصد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. جمعے کی نماز پوری ہو، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلو، اللہ کا فضل تلاش کیا کرو. اس رزق کو، یہ اللہ کا فضل ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. حج کرنے بھی جاؤ تو اصل مقصد تو حج ہو، اللہ کی عبادت ہو. لیکن اس دور کا یہ سفر عام سفر تو نہیں تھا، بڑا لمبا سفر، مہینوں کا سفر. تو اگر جا رہے ہو کچھ مال تجارت لے جاؤ کہ وہاں لے جا کر دنیا بھر کے لوگ آئے ہوں گے حج کرنے کے لیے، کچھ ہم لین دین کر لیں، سودا کر لیں، کچھ کما لیں، مکہ والوں کا بھی فائدہ ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے کام کاج کرنے میں، کاروبار کرنے میں سفر حج کے دوران. لیس علیکم جناح، تاکہ انسان ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے آپ کو باعزت طریقے سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خیبر کے جب مال غنیمت کا حصہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو مقررات تھے، ان میں سے جو پیداوار آتی ہے اپنے گھر کے لیے سال بھر کا حصہ جمع کرتے، سال بھر کا سارا حساب کتاب جمع کرتے، جس سے پورے سال کا گھر کا حساب کتاب راشن کی صورت میں چل سکے. لیکن مسئلہ آپ کے ساتھ اور بھی تھا. اس مسئلے کی نوعیت یہ تھی کہ آپ نے رکھنا بھی کچھ نہیں ہے اپنے پاس، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی سائل ہے، مال کو جمع نہیں کرنا. اس مال کو اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرتے تھے کہ عموماً سیدہ عائشہ فرماتی ہے 3 دن تو ایسے گزرے ہی نہیں کہ آل محمد نے اپنے گھر کا چولہا بھی جلایا ہو. مال آتا تو تھا، حکم الہی بھی تھا، اجازت بھی تھی کہ آپ اپنے لیے رکھیں، لیکن آپ خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کی سیرت خاصہ ہے. یہ اللہ نے آپ کو ایک خاص فضل دیا تھا کہ دنیا کا مال کبھی آپ نے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا. تو مال کی حفاظت یہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہ زینت بھی ہے، خوبصورتی ہے. اس کو رب العالمین کی عبادت کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا. کتنی عبادتیں ایسی ہیں، کتنی عبادتیں ایسی ہیں جو انسان مال کے ذریعے سے کرتا ہے. انسان صلہ رحمی بھی مال کے ذریعے سے کرتا ہے. اپنے رشتہ داروں کی قربت حاصل کرنی ہو، رشتوں کو جوڑنا ہو، انسان ہدیے تحفے تحائف دے، یہ رشتے آپ کے سارے جڑ کر رہیں گے. کیونکہ رشتہ داروں کو آپ کی ترقی سے حسد ہوتا ہے، آپ کی کمائی سے حسد ہوتا ہے، آپ کے آگے بڑھنے سے حسد ہوتا ہے. آپ ان کی اللہ کی رضا کی خاطر ان پر خرچ کریں. اسی لیے صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ صدقۃ علی ذی الرحم الکاشح. سب سے فضیلت والا صدقہ وہ ہے جو انسان صدقہ کرتا ہے اپنے ایسے رشتہ دار پر کہ جس کے دل میں آپ کے لیے بغض ہو. اس مال کے ذریعے سے آپ نے اس کی محبت کما لی. اس مال کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے آپ کو اندر سے پاک کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس مال کو رب العالمین نے فطرہ بھی کہا، جیسے ہم نے ذکر کیا، آزمائش بھی ہے. اور یہ مال جو ہے انسان کی اس دنیاوی ترقی کی اساس بھی ہے. دنیا کی ترقی بغیر مال کے ممکن نہیں ہے. اس لیے انسان کو شریعت کے ان مقاصد کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. یہ مال آپ کی اور میری محبت ضرور ہے، ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، لیکن شروع میں نے جیسا کہ عرض کیا، ایک ہے فطرت، ایک ہے خواہش، اور ایک ہے حکم الہی. فطرت بیچ میں ہے. یہ اللہ نے ہماری محبت دلوں میں رکھ دی ہے. اچھی سواری، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی زندگی گزارنا محبوب ہے. لیکن یہ زندگی کا مقصد بن جائے، یہی سب کچھ دل میں اتر جائے، اس کے علاوہ انسان کو کچھ سوجے نہیں، تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 طریقے سے حکم دیا ہے. ایک تو یہ کہ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. یہ خاص انداز میں رب العالمین نے خاص سیاق میں اس آیت کا سورہ حشر میں ذکر ہے، لیکن ایک مقصد شرعی ہمارے سامنے آ گیا کہ مال صرف اور صرف امیروں کے بیچ گھومنا نہیں چاہیے. کوئی بھی ایسی شکل، کوئی بھی ایسا انداز کہ جس میں مال چند لوگ آپس میں گھما رہے ہوں، غریب اس سے محروم رہے، سرمایہ دارانہ نظام اس انداز کا بن جائے کہ جس میں غریب پستا ہی رہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جائے، ایسا کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی انداز تجارت شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک وقت تک، بلکہ اب بھی، یہ جو ہم زمینیں خریدتے رہے اور گھر وغیرہ خریدتے ہیں،
بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ زمین کی ضرورت ہوتی ہے نہ گھر کی ضرورت ہوتی ہے، انویسٹر ہوتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ بس وہ پلاٹ کے چند کاغذات فائل ہی بکا کرتی تھی، اس کا کیا اصل میں وجود ہے نہیں ہے، ایک ایک پلاٹ کی 10 فائلیں بن کے بک رہی ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ چند لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے، وہی ایک دوسرے سے خرید رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، یہ اس کو خرید رہا ہے، وہ اس سے خرید رہا ہے، وہ اس سے خرید رہا ہے، وہ اس سے خرید رہا ہے، پیسے بڑھا بڑھا کے ایک دوسرے کو بیچے جا رہے ہیں۔ اصل کنزیومر، اصل جس کی ضرورت تھی آخر میں جب وہ آدمی وہ گھر لینے کے لیے، وہ پلاٹ لے کر گھر بنانے کے لیے آتا ہے، تو وہ چھوٹی سی ایک چیز جو 10 لاکھ روپے کی تھی وہ 1 کروڑ کی ہو گئی ان امیروں کے کھیل کی وجہ سے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ ہماری خواہش تھی نا، ہم اس فطرت کو خواہش میں لے گئے، ایسا ذریعہ اپنایا کہ جو بظاہر دیکھنے میں حلال تھا، ورنہ اس طریقے کے سودے بازی کے اندر جس میں انسان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ چیز کہاں ہے، بس وہ ایک نام پہ فائل ہے، وہی گھومے جا رہی ہے، نہ اپنے نام ٹرانسفر ہو رہا ہے، نہ اس کی کوئی قبضہ ہو رہا ہے، نہ ملکیت، نہ کوئی اور مقصد پورا ہو رہا ہے، وہ تو ویسے ہی شریعت میں سودا درست نہیں ہے، لا تبع ما لیس عندک کی روشنی میں۔ یہ اس انداز کے جو ہم نے کاروبار اپنائے، سود اسی لیے حرام ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، اس کے اندر ظلم ہے، معاشرے کا امیر طبقہ غریب طبقے پر ظلم کرتا ہے، امیر سے تر ہوتا جائے گا، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے پیسے پر پیسہ بناتا جائے گا، غریب سے تر ہوتا جائے گا، مزید ظلم کی چکی میں پستا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ قرضہ لے گا تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے سود کی ادائیگی کرتے کرتے وہ اصل قرضہ چکا ہی نہیں پائے گا، وہ ساری زندگی اسی غربت میں گزار دے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ جتنے حرام کاروبار کی شکلیں، جتنی حرام چیزیں ہیں، رشوت ہے، سود ہے، جوا ہے، دھوکہ دہی ہے کاروبار کے اندر، مجہول العاقبہ ہے، انسان ایسا سودا کرتا ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہے آخر میں نکلے گا کیا، ملے گا کیا، یہ چیز کیا ہے، اندھا دھند سودے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اس مال کی محبت کو خواہش کے سانچے میں ہم نے ڈال دیا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، جو کہ مارکیٹ میں رائج ہے، بس پیسہ آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، مال آنا چاہیے۔ جبکہ شریعت ہمیں کمانے کے معاملے میں بھی، کیونکہ ہم سے قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے، بعض روایتوں میں 4 سوالوں کا تذکرہ ہے، بعض میں مزید تفصیل کے ساتھ اس کی ایک سوال کی مزید شکیں نکل گئیں، 5 سوال۔ ان میں سے 2 سوال آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ، مال آیا کہاں سے اور مال کہاں خرچ کیا۔ یہ ہم میں سے ایک فرد، میں اکیلا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلا میں ایک پائی کا حساب دوں گا، اور دونوں جانب سے، آیا کہاں سے اور گیا کہاں پر۔ اس لیے یہ جو فطرت میں محبت رکھی گئی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام کہا تھا تمہاری زندگی کی بنیاد اسی پر کھڑی ہے، یہ خیر بھی ہے، تو اس کو حکم الہی کے سانچے میں انسان لے کر جائے، اس طرف لے کر جائے، حلال طریقے سے انسان کمائے، اور حلال کے اندر، کمائی کے اندر، کمانے کے اندر سب سے بڑی دولت جانتے ہیں کیا ہے؟ جس سے ہم اور ہمارا معاشرہ پوری طریقے سے محروم ہے، سب سے بڑی دولت ہے قناعت۔ قناعت انسان کے لیے یہ سب سے بڑی دولت کہی جاتی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پاس ہے، جو مجھے دے دیا رب العالمین، وقنعہ اللہ ما آتاہ، اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ اس پر قانع کر دے۔ قانع کا مطلب یہ مطمئن کر دے، جو مجھے ملا ہے الحمدللہ بہت مل گیا، بہت زیادہ اللہ نے دے دیا۔ وہ جو آپ سنتے ہیں نا آج اس کے ابن آدم کے لیے سونے کی 2 وادیاں ہو جائیں تو پیٹ نہیں بھرے گا، اس کو تیسری کی بھی ضرورت ہوگی۔ وہ دنیا کے اندر ریس لگی ہوئی ہے، دنیا کا امیر ترین آدمی کون بنے گا، اور ان کا ایک ذہنی مرض یہ ہے کہ میں اگر نمبر 1 پہ ہوں تو نمبر 2 پہ نہ آ جاؤں، اپنے آپ کو پہلے نمبر پر قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے وہ اپنی تک و دو میں لگا ہوا ہے۔ تاریخ انسانی کے محفوظ ریکارڈ کے مطابق دنیا کا امیر ترین آدمی ریکارڈ توڑ گیا، $1 بلین سے اوپر اس کے سرمایہ بن گیا، 1 بلین سے اوپر چلا گیا۔ لیکن وہ کہیں اینڈ ہے اس کا، اس کو کہیں کوئی یہ ہدف ہو تمہارا کہ میں نے اتنا کما لیا اس کے بعد الحمدللہ، اینڈ تو کہیں نہیں ہے نا۔ تو پھر انسان امیر کیسے ہوگا؟
انما الغنى غنى النفس، امیری کا تعلق ہے کمائی کے اندر، انسان کے اندر سے، قناعت سے. الحمدللہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، نہ میرے بھائی سے، نہ میرے کسی رشتہ دار سے، نہ میرے کسی کاروبار میں جو میرا کاروباری برابر میں دکان والا ہے، کوئی دوسرا فیکٹری والا ہے، میرے ساتھ کوئی نوکری پیشہ کوئی اور فرد ہے. میرا کسی سے مقابلہ نہیں کہ وہ کتنا کما رہا ہے، اس کے پاس کتنا آ رہا ہے. میرے پاس جتنی میری ضروریات ہیں اللہ رب العالمین اگر مجھے اتنا دے رہا ہے، میں دنیا کا وہ آدمی ہوں جسے اللہ نے دنیا کی ساری دولت دے دی، ورنہ ملنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے ناکافی ہوتا ہے. میرے لیے کافی ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو شریعت کے اس مقصد کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی اس فطرت کو اللہ کے احکام کے مطابق رکھ سکتا ہے. محنت کرے انسان، جو آ گیا محنت کے مطابق الحمدللہ، اس میں نہ حسد ہو، نہ ریس ہو، نہ کسی سے آگے بڑھنا مقصد ہو، نہ کسی کو دکھانا مقصد ہو. یہ سارے مقاصد ہمارے ٹکرا جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر شو بازی کرنی ہے، دنیا کو اپنا مال دکھانا ہے. اس کے لیے انسان کمائے پہ کمایا جا رہا ہے، کمائے پہ کمایا جا رہا ہے. ضرورت سے زیادہ چیزیں اپنے پاس موجود ہیں جو استعمال میں بھی نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے جمع کی ہوئی ہیں. ایک حسد میں مبتلا ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس اس سے اچھی چیز ہونی چاہیے، میرے گھر میں میرے بھائی کے پاس یہ ہے، میرے پڑوسی کے پاس یہ ہے، میرے فلاں رشتہ دار میرے پاس بھی ہونی چاہیے. اس کے بچے آج اس سال اس جگہ گھومنے گئے ہیں، اس اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے سے اچھے اسکول میں پڑھنے چاہیے. یہاں سے انسان غلط کمائی کی طرف نکلتا ہے جو اللہ کے مقصد کے خلاف ہے. آنا کہاں ہے؟ اب دوسرا سوال جو وقت تو اپنے اختتام پر ہے، دوسرا سوال کہ کہاں خرچ کیا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ کمانے کی حرص کو ہم نے لاک کرنا ہے، بند کرنا ہے. کہاں پر؟ قناعت پر، غنى النفس پہ، اندر سے امیری. جو مل گیا الحمدللہ، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. نہ مجھے کوئی ڈر ہے، نہ کوئی بہت زیادہ جمع کرنے کی حرص ہے کہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، کل اسپتالوں کے خرچے پڑ سکتے ہیں، کل یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اگر وہ ہونا ہے میرے ساتھ تو اللہ اس کے اسباب بھی بنا دے گا. مجھے اگر اسپتال کا جا کے بل بھرنا ہے، اللہ اسی وقت مجھے کہیں نہ کہیں سے دے دے گا اسپتال کا بل ادا کرنے کے لیے. پہلے سے میں ڈر ڈر کے رہوں گا تو اللہ کا بھی قانون ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے متعلق پھر سوچتا ہے، ڈر ڈر کے جیتا ہے. میں بیمار ہو جاؤں گا پھر بیماری آتی بھی ہے، اللہ کا تو فیصلہ ایسے ہی ہے. اب جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے اس کو بھی شریعت نے اپنے مقصد کے تحت بیان کیا ہے. پورا کامل حیات نظام مکمل موجود ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ راہ الہی میں ہو، چاہے وہ اپنی ذات پر ہو، چاہے وہ اپنے گھر بار پر ہو، انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے. قرض لے کے موج مستی کر لینا، قرض لے کے انسان اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھا لے، ایک جھوٹی عمارت پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے نمایاں کر کے دکھائے قرض کے ذریعے سے، ایک بیوقوف انسان ہے. جو اس کے پاس ہے نہیں اس معاملے پر تو ویسے ہی اپنے آپ کو نمایاں کر کے دکھانے والا، جو چیز اس کے پاس حقیقت میں ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ایسے کلابس ثوب زور، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا. جھوٹ کے دو کپڑے، ایک جھوٹ حاصل کرنے میں، ایک جھوٹ دکھانے میں، قرضہ لینے میں اور قرضے کے ذریعے سے اپنے آپ کو وہ دکھانا جو حقیقت میں ہے نہیں. تو انسان کو ان چیزوں کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام اور خیال کرنا چاہیے کہ جہاں خرچ کر رہا ہے، اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك، جو حیثیت ہے میری اس کے مطابق میں نے اب دو انتہاؤں کے بیچ میں چلنا ہے، نہ کنجوسی کرنی ہے اور نہ اسراف کرنا ہے. اسراف ہے جائز کاموں میں اپنے حد سے بڑھ کر مال کو خرچ کرنا، اور بخیلی یہ ہے کہ انسان کے پاس ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو تنگ کر رہا ہے، جان بوجھ کے اپنے آپ پہ خرچ نہیں کر رہا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا. اپنی جہاں ضروریات ہیں، علاج معالجے کی، گھر بار کی دیا ہے اللہ نے، تو اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر نظر بھی آئیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَلْيُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے آثار بندے پر نظر آئیں، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، اس میں کوئی ریاکاری مقصود نہ ہو، لیکن جو اللہ نے انسان کو دیا اس حساب سے اپنی زندگی کو مستحکم بھی رکھے. اللہ نے دیا ہوا ہے اور اپنے آپ پر خرچ نہیں کر رہا، یہ کنجوسی ہے. اللہ نے نہیں دیا ہوا پھر قرضے لے کر، حرام کما کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے وہ نمایاں کرے اس طریقے سے کہ میرے پاس اتنا ہے، یہ اسراف ہے، بلکہ تبذیر ہے، بلکہ حرام کمائی اس سے بڑا گناہ ہے.
تو انسان جب تک اللہ کے بتائے ہوئے اس مقصد کو سمجھے گا نہیں، دیے ہوئے اس مقصد کو کہ اللہ نے یہ محبت میرے اور آپ کے دلوں میں ڈالی ہے، جب تک انسان ان چیزوں کو سمجھے گا نہیں، اپنی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اپنے نامہ اعمال کی فکر کیجئے، اپنے کل جواب کی فکر کیجئے۔ آپ میں سے ایک ایک آدمی، ہر آدمی کل اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا ہو کر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو وضاحت دینی پڑے گی۔ کوئی چوچرا، کوئی ہیلا بہانا، کوئی فنکاری، کوئی جھوٹ، کوئی دغا بازی، کوئی چیخنا چلانا، کوئی چیز بارگاہ الہی میں کام نہیں آئے گی کہ اللہ یہ یوں نہیں یوں تھا، ایسے نہیں ایسے تھا۔ وہاں بالکل حقیقت کے مطابق فیصلے ہوں گے، کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا۔ حلال طریقہ بتانا پڑے گا، خرچ کرنے کی جائز جگہ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ آیت جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال بھی، اولاد بھی، بیٹے بھی، یہ دنیا کی زندگی کی بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ انسان ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی چیز کیا ہے جو مفید ہوگی؟ وہ مال کے حوالے سے بھی ہے، وہ اولاد کے حوالے سے بھی ہے، وہ عمومی حوالے سے بھی ہے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ باقی رہنے والے وہ صالح اعمال ہیں، یا صالح اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا، یہ بہت بہترین ہے تمہارے رب کے نزدیک بطور ثواب کے، وخیر عملا، اور بہت بہترین ہے بطور امید کے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد مال اور اولاد نہیں ہے، اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مال اگر راہ الہی میں عبادت میں رکاوٹ بنتا ہے، چاہے وہ حلال بھی انسان کما رہا ہو تو بھی مذموم ہے۔ مال اگر حلال بھی کما رہا ہو لیکن راہ الہی میں، اعمال صالحہ میں، باقیات الصالحات، اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو بھی مذموم ہے۔ اور اگر اسی مال کو انسان باقیات الصالحات کے اندر لے آئے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کچھ لوگ اپنی جان اور مال بیچ ڈالتے ہیں، اپنے مال کے ذریعے سے جنت خرید لیتے ہیں۔ وہ آدمی سب سے فضیلت والا عمل کرنے والا ہے جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر کی گئی نیکی بھی باقی دنوں کے اندر کی گئی نیکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، سوائے اس آدمی کے جو عام دنوں میں اپنی جان اور اپنا مال خود لے کر نکلا راہ الہی میں جہاد کرنے کے لیے، اور کچھ بھی پلٹ کر خرید لی نا اس نے اپنے مال سے، اپنی جان سے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ تو انسان کو مقدم رکھنا چاہیے فہرست میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ دنیا میں زندہ رہنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو نیکی میں چلا جائے گا، اس سے انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ٹھہری؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ اصل توجہ جو رکھنی ہے وہ انسان نے اللہ کی رضا پر اور نیکی پر رکھنی ہے۔ وہ مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں مال اور اللہ کی رضا، راہ الہی، حکم الہی، اللہ کی عبادت ٹکرا جائے تو بندہ مومن اللہ کی عبادت کو فوقیت دیتا ہے، مال کو چھوڑ دیتا ہے، حرام بھی چھوڑ دیتا ہے، زیادہ آتا ہوا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ وقت بھی چھوڑ دیتا ہے جو کمائی کا تھا لیکن اس میں اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ یہ ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے اس فطرت کے ذریعے سے کہ کہاں یہ خواہش کو غلبہ دے گا اور کہاں یہ حکم الہی کو دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس زندگی کو بھی بہترین بنا دے، ہماری آخرت کی زندگی کو بھی بہترین بنا دے، اور ہمیں عذاب نار سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.